اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج ہم لمحہ سوم کا آخری درس پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب المساقات کا بھی آخری درس ہے۔ تو پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ شخص جو اپنے درخت کسی اور کو دیتا ہے کہ بھائی اس میں کام کرو، حصہ تمہیں کچھ ملے گا، تو ان درختوں میں سے کچھ ایسے درخت ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پھل پر، کھجور پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، انگور پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس کو پھر کشمش بعد میں بنایا جاتا ہے۔ تو اب وہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی؟ تو اگر اس پھل کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق ہو چکا ہے اور اس کے بعد مساقات پر دیتا ہے، پھر تو اس کی زکوٰۃ مالک پر ہوگی، عامل پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہوا تھا تو ہر ایک کا الگ الگ حصہ ہم دیکھیں گے۔ اگر وہ نصاب تک پہنچا ہوگا تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آج ہماری گفتگو یہ ہے کہ مساقات تعلق زکوٰۃ کے بعد ہوئی۔ فرماتے ایک تو تعلق زکوٰۃ کے بعد عام طور پر اس پھل فروٹ کو، اس باغ کو کوئی کام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جس سے فروٹ میں اضافہ ہو، تو نتیجے میں یہ عقد ہی نہیں کر سکتے۔ لو فرض کہ اگر عقد کرنا صحیح ہے تو پھر اسی صورتحال میں زکوٰۃ مالک کو دینی ہوگی، عامل کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ اس کے بعد پھر سید ابو المکارم صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مزارعہ اور مساقات میں زکوٰۃ مالک پر ہوتی ہے مطلقہ، چاہے یہ عقد تعلق زکوٰۃ سے پہلے ہو یا تعلق زکوٰۃ کے بعد ہو۔ پھر فرماتے ہیں یہ قول ان کا ضعیف ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مغارسہ کا عقد کر سکتے ہیں۔ مغارسہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین مثلا میرے حوالے کرتے ہیں کہ اس میں جائیں درخت لگائیں، پھر ان میں سے جو فائدہ ہوگا اس میں اتنا حصہ آپ کا، اتنا حصہ میرا، تو اس کو مغارسہ غرض سے لیا گیا ہے، اس کو مغارسہ کہتے ہیں، یہ باطل ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے یہ باطل عقد بھی کر دیا تو فرماتے ہیں جو زمین کا مالک ہے اس کو حق ہے کہ وہ ان پودوں کو جو ہے کیا ہے توڑ دے، نکال دے زمین سے، اور اگر وہ زمین میں رکھنے دیتا ہے تو پھر اس کو اجرت ملنی چاہیے عامل کی طرف سے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر پودے اس نے توڑے تو لازمی یہ پودے نقصان بھی ہوگا ان کا، یہ پھر کہیں اور شاید کہیں کاشت کے بھی لائق نہ ہو تو اس کا یہ مالک ارض ضامن ہوگا۔ اور اگر ان پودوں کے نکالنے سے زمین میں کوئی فالٹ ہوتا ہے تو پھر وہ عامل جو ہے کیا ہے عرش کا ضامن ہوگا۔ اچھا، زمین میں جو گڑھے وغیرہ ہیں یا ان کی جڑیں رہ گئی ہیں وہ کون نکالے گا؟ کہتے ہیں وہ عامل پر ضروری نہیں۔ پھر آخری مسئلہ یوں سمجھیں کہ ہے کہ اگر مالک اور عامل چاہتے ہیں آپس میں معاملہ کریں، مالک کہتا ہے یہ درخت بھی مجھے بیچ دو، یا عامل کہتا ہے کہ یہ زمین بھی مجھے بیچ دو، تو فرماتے ہیں دوسرے پر اجابت کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر باہمی رضامندی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا درس یہ ہے کہ اگر حصے میں اختلاف ہوتا ہے، مالک کہتا ہے کہ میں نے تجھے چوتھا حصہ کہا تھا لیکن وہ شخص کہتا ہے نہیں آپ نے مجھے آدھا کہا تھا، تو یہاں پر مالک کو قسم کھانی پڑے گی اور جو ہے عامل صاحب کو قسم نہیں کھانی پڑے گی، کیونکہ اصل جو ہے وہ مالک ہے کہ اس نے کتنا حصہ اپنی ملکیت سے نکالا ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَلَوْ كَانَتِ الْمُسَاقَاتُ، اگر ہو مساقات بعد تعلق زکوٰۃ کے تعلق ہونے کے بعد، وَجَوَّزْنَاهَا، اور ہم نے اس مساقات کو جائز بھی قرار دیا۔ کیسے؟ بِأَنْ بَقِيَ مِنَ الْعَمَلِ، بھائی ابھی کچھ کام رہتے ہیں اس باغ کے، ما فیہ مستزاد ثمرہ، جس میں پھل اور فروٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے، خوب تو ایسی صورت میں جائز ہے عقد مساقات کریں۔ حیث جوزناها مع ذالک، جب ہم مساقات کو جائز قرار دیں مع ذالک، ایسے تھوڑے سے عمل کے لیے، فزکوٰۃ علی المالک، تو اس صورتحال میں زکوٰۃ مالک پر ہوگی، لتعلق الوجوب بہا،
اس لیے کہ تعلق ہوا ہے وجوب زکوٰۃ کا اس ثمرے کے ساتھ علی ملک ہی، اس وقت یہ مالک کی ملکیت تھا، عامل کی ملکیت نہیں تھا۔ وَأَثْبَتَ سید ابو المکارم، اور ثابت کیا ہے سید ابو المکارم صاحب نے، جن کا نام حمزہ ہے اور بیٹے ہیں زہرا کے رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحمت کرے، الزکوٰۃ علی المالک، بھائی یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالک کو دینی پڑے گی، فی المزارعۃ والمساقات، مزارعہ میں اور مساقات میں، دون العامل، عامل کو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے تعلق زکوٰۃ سے پہلے عقد ہو چاہے تعلق زکوٰۃ کے بعد عقد ہو۔ محتجن، در حالی کہ سید صاحب نے استدلال کیا ہے بأن حصتہ، بے تحقیق اس عامل کا حصہ کل اجرت، یہ اجرت کی طرح ہے، جبکہ اجرت جو بھی شخص لیتا ہے تو اس کو اجرت پر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ وہو ضعیف، فرماتے ہیں سید صاحب کا قول ضعیف ہے، لأن الاجرت اذا کانت ثمرتن، اس لیے کہ جب اجرت ثمرہ ہے، او زرعن، یا جب اجرت زرع کی صورت میں ہو، قبل تعلق الوجوب، اور اس اجرت والی چیز کے ساتھ ابھی زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہوا تھا، وجبت زکوٰۃ علی الاجیر، پھر تو اجیر پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کما لو ملک کہا، جس طریقے سے کہ یہ اجیر یا جو ابھی اجیر بنا ہے یہ مالک ہوتا ثمرہ کا یا ایسے زراعت کا، کذالک ایسے ہی، یعنی زکوٰۃ کے واجب ہونے سے پہلے مالک ہوا، بأی وجہ کان، جس طریقے سے بھی مالک ہو تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ وَإِنْ اراد، اور اگر سید صاحب نے ارادہ کیا ہے کل اجرت، کہ بھائی یہ جو حصہ مل رہا ہے یہ اجرت کی طرح ہے، لیکن بعد ذالک، تعلق زکوٰۃ کے بعد جیسے، فلیس مال النزاع، تو اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں وہ زکوٰۃ مالک پر ہے، عامل پر نہیں۔ الا ان یذهب، مگر یہ کہ سید صاحب نظریہ دیں، الا ان الحصۃ، بتحقیق حصہ، لا یملکہ العامل، عامل اس کا مالک ہی نہیں بنتا ہے، بظہور، جیسے ہی حصہ جو ہے کیا ہے ظہور کرتا ہے، بل بعد بدو الصلاح، بلکہ وہ مالک بنتا ہے جب اس پھل فروٹ میں بدو صلاح ہو جائے۔ ہر فروٹ کا بدو صلاح الگ ہے، مثلا کھجور کا بدو صلاح یہ ہے احمرار اور اصفرار، خوب و تعلق زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے تعلق کے بعد مالک بنتا ہے۔ ہاں ایسی اگر توجیہ کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن خلاف الاجماع، لیکن یہ ان کی توجیہ یا یہ ان کا نظریہ اجماع کے خلاف ہے، کیونکہ اجماع والے کہتے ہیں کہ ظہور کے ساتھ ہی عامل بھی مالک ہو جاتا ہے۔ وَمَعَهُ، فرماتے ہیں جب یہ نظریہ جس میں ہم نے یذهب والی صورت میں کہا لا یتم تعلیل بالاجرت، پھر تو اس کی جو ہے تعلیل اجرت والے حساب سے پیش نہیں کرنی چاہیے کہ اجرت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بل یتأخر ملکہ عن الوجوب، تو پھر اگر سید صاحب کی بات مانیں بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عامل مالک نہیں بن سکتا مگر وجوب کے بعد۔ والمغارسۃ باطلۃ، مغارسہ باطل ہے ہمارے نزدیک، وہی ہی کی ضمیر مغارسہ کی طرف جائے گی۔ مغارسہ کیا ہے؟ ان یدفع ارضا الی غیرہ، ایک شخص زمین اپنی دیتا ہے غیر کو، لے یغرسہا، تاکہ وہ غیر اس زمین میں درخت لگائے، اللہ ان الغرس بینہما، اور پھر جو درخت ہوں گے وہ ان دونوں کے بیچ میں ہوں گے، یعنی مثلا آدھے مالک ارض کے آدھے اس مالہی کے جس نے خدمت کی ہے۔ ولصاحب الارض قلعہ، اور زمین کے مالک کو حق ہے قلعہ، کہ وہ جو پودے لگائے گئے ہیں ان کو اکھاڑ دے، ان کو توڑ دے۔ وَلَهُ الْأُجْرَةُ عَنِ الْأَرْضِ، اور اسی مالک کو، مالک ارض کو اجرت ملے گی زمین کی، کیوں؟ لِطُولِ بَقَائِهِ، اس لیے کہ کافی عرصے تک یہ درخت رہیں گے، فیہا، اس زمین میں۔ وَلَوْ نَكَسَ بِالْقَلْعِ، نقص کا فاعل غرس، یعنی اگر ان پودوں میں کوئی نقص آ جائے قلع اور توڑنے کی وجہ سے، ضمن، تو مالک ضامن ہے عرشہ، اس نقص کے عرش کا۔ وہ ہوا، بھائی وہ عرش کیا ہے؟ تفاوتو، وہ تفاوت کو جانچنا ہوگا، ما بین قیمت ہی مقلوعاً،
کہ بھائی ان پودوں کو اکھڑے ہوئے کی قیمت کتنی ہے، وہ باقین فی الارض بالاجرہ، اور اگر یہ پودے زمین پر اجرت کے ساتھ رہتے تو ان کی قیمت کتنی تھی۔ کوئی اگر تفاوت ہے، بھائی جو اکھڑے ہوئے ہیں، جو آپ نے توڑے ہوئے ہیں، ان کی قیمت 1 لاکھ، اگر زمین میں اجرت کے ساتھ بھی رہتے تو 1.5 لاکھ، تو 50,000 گویا کے تفاوت ہے۔ خوب، تو 50 جو ہے کیا ہے، 1/7 ہے۔ تو جس بھی ثمن میں اس نے خریدا تھا اس کا 1/7، 1/3 حصہ اسے ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْغَرْسُ مِنْ مَالِكِ الْأَرْضِ، لیکن اگر یہ پودے زمین کے مالک کے تھے، زمین بھی اس کی، پودے بھی اس کے، وَقَدْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ غَرْسَهُ، اور اس نے عامل پر شرط لگائی کہ تم یہ پودے اس میں کاشت کرو گے، وَعَمَلَهُ، اور تم اس میں عمل بھی کرو گے، بِالْحِصَّةِ، اپنے حصے کا، فَهُوَ لِمَالِكِهِ، پھر تو یہ غرس اسی کے مالک کے ہوں گے، وَعَلَيْهِ، اور مالک پر ضروری ہے، اجرت الغارس، اس غارس کو اپنی مزدوری دے، وما عمل فیہ من الاعمال، اور غرس کے علاوہ یعنی پودے لگانے کے علاوہ دوسرے بھی تو اس نے اعمال کیے ہیں، زمین کو تیار کیا تھا، اس کو پانی وغیرہ دیا تھا، ان اعمال کی بھی مزدوری دینی پڑے گی۔ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنَ الْعَامِلِ، اور اگر ہم فرض کریں کہ یہ غرس جو ہے یہ عامل کے تھے، لو طلب کل منہما، اگر طلب کریں اس مالک ارض اور عامل میں سے ہر ایک کیا، مالک صاحب ہی، بھائی جو تیری چیزیں مجھے دے دو، مثلا فطلب الغارس الارض، درخت لگانے والے نے مطالبہ کیا کہ زمین مجھے دے دو، ٹھیک ہے، لیکن کس حوالے سے دے دو، یا تو اجرت پر دے دو، خوب، الی ان یبقى الغرس فیہا، تاکہ میرے درخت رہیں اس زمین میں، او ان تکون ملکہ، یا یہ زمین اس غارس کی ملکیت ہو جائے، مثلا کیسے، پیسوں کے ذریعے یا کچھ خریداری یا کوئی اور معاملہ کرتے ہیں، بے عوض کے ذریعے، او طلب صاحب الارض، یا زمین کا مالک طلب کرتا ہے کس کو، الغرس، کہ یہ پودے مجھے دے دو، بے قیمت ہی، جو ان کی قیمت تھی، تو لم یجب علی الاخر، دوسرے بندے پر واجب نہیں ہے اجابت ہو کہ اپنے ساتھی کی بات مان لے، لأن کل منہما، اس لیے کہ مالک الارض اور یہ عامل جو کہ غرس کا مالک ہے، مسلط علی مالہ، وہ اپنے مال پر جو ہے کیا ہے، مسلط ہے، الناس مسلطون علی اموالہم، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ دیں یا نہ دیں۔ وحیث یکلہ الغارس، جب غارس ان پودوں کو وہاں سے نکالتا ہے تو یجب علیہ تم الحفر، واجب ہے اس پر کہ ان گڑھوں کو بند کر دے، وہ عرش الارض، اور اگر زمین میں کوئی کمی وغیرہ آئی ہے یا زمین کی مثلا قیمت گر گئی ہے، کیونکہ کچھ درخت ایسے ہیں جو زمین کو خراب کر دیتے ہیں، تو زمین کی عرش بھی دے گا، لو نقصت بہی، اگر زمین میں نقص ہوا ہے، بہی اس غرس کی وجہ سے، تو اس کو عرش دینی پڑے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَقَلْ الْعُرُوق، باقی جو ان پودوں کی جڑیں رہی ہوئی ہیں زمین میں، ان کو اکھاڑنا، المتخلفت، وہ جڑیں ہیں جو رہ گئی ہیں، ان المقلوع، اس توڑے ہوئے درخت یا اس توڑے ہوئے مثلا پودے سے، عام طور پر پودے کی تو کوئی جڑ نہیں ہے فی الارض، زمین میں ہے، وہ بھی اس کو توڑنی پڑیں گی۔ وَلَمْ يُفَرِّقِ الْمُصَنِّفُ كَالْأَكْثَرِ، اور مصنف صاحب نے اکثر علماء کی طرح کوئی فرق نہیں رکھا ہے فی اطلاق کلام ہی، کہ مصنف صاحب کا کلام بھی مطلق ہے کس بات میں، بین العالم بالفساد والجاہل، چاہے عامل کو علم تھا کہ یہ معاملہ فاسد ہے، چاہے وہ جاہل تھا، علم اور جہل کی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کس بات میں، فی استحقاق العرش، کہ بھائی عرش کا حقدار ہوگا، وہ ثبوت اجرت ہی، عرش اس وقت لے گا جب وہ پودے بھی عامل کے تھے اور پودوں کو توڑنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب ہو گیا ہے، اور عامل کی اجرت بھی ثابت ہوگی، لو کان الغرس لمالک الارض، البتہ اجرت اس وقت دی جائے گی جب یہ جو ہے پودے مالک کے ہوں، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ الْفَرْقُ، اور بعید نہیں ہے کہ ہم فرق کے قائل ہو جائیں، کس چیز کے فرق، لِتَبَرُّ الْعَالِمُ بِالْعَمل، خوب، اس لیے کہ جو شخص علم رکھتا تھا کہ یہ عالم سے مراد مولوی نہیں ہے، جو علم رکھتا تھا کہ یہ معاملہ باطل ہے، تو گویا کہ وہ مفت میں عمل کر رہا تھا،
وَوَضْعُهُ الْغَرْسَ، اور اس نے جو وہاں پودے لگائے وہ بھی بغیر حق، وہ بھی اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ اس میں وہ لگاتے. وَبِهِ، اور اسی جو ہے کیا ہے فرق کی وجہ سے فارق المستعیر للغرس. خوب فارق یعنی یہ عامل جو ہے کیا فرق رکھتا ہے مستعیر کے ساتھ، جس نے عاریتاً کسی زمین لی تھی کہ بھائی میں اس میں غرس کروں گا. لأنه موضوع بحق، اس لیے کہ استعارہ والی صورت میں یا عاریہ والی صورت میں درخت جو وہاں لگائے تھے وہ حق تھا کیونکہ مالک نے اجازت دی تھی. وَإِذْنٍ صحیحۃ شرعاً، اور اس پودے لگانے میں عاریہ میں شرعی طریقے سے صحیح اذن بھی ہمیں ملی ہوئی تھی. بخلاف ھذا الغرس، بخلاف اس غرس کے کہ شریعت اس عقد کو باطل قرار دیتی ہے. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْحِصَّةِ، اگر اختلاف کرتے ہیں مالک اور عامل حصے میں تو پھر حلف المالک، مالک قسم اٹھائے گا. لأن النماء تابع للأصل، اس لیے کہ نما جو ہے وہ تابع ہے کس کے؟ اصل کے. بس اصل درخت اس کے تھے تو اس کا فروٹ بھی اس کا ہوگا. فَيَرْجَعُ، پس یہ نما رجوع کرے گی الی مالک ہی، اپنی مالک کی طرف، یا یوں کہیں فَيُرْجَعُ، اس اختلاف کی صورت میں رجوع کیا جائے گا الی مالک ہی، اصل کے مالک کی طرف. فی مقدار ما اخرجہ، کہ بھائی تم نے کتنی مقدار کو نکالا ہے. منہ، خوب منہ کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ منہ کی ضمیر ما کی طرف جائے گی، ان ملک ہی کی ضمیر جائے گی اس مالک کی طرف. اے مالک تو نے اپنی ملکیت سے کتنا حصہ نکالا ہے؟ مع اصالت بقاء غیرہی، جبکہ اصل یہ ہے کہ جو مالک کہتا ہے میں نے نکال دی ملکیت وہ تو نکل گئی، باقی جو اس کی پراپرٹی ہے وہ اسی کی رہے گی. وعدم انتقال ہی، اور وہ اس کی پراپرٹی کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوں گی، وہ اسی کی رہے گی. وعدم ملک الغیر لہ، یہاں بھی عدم آئے گا، اور غیر مالک نہیں ہوگا لہو، اس شخص کے مال کا. وفی المدت، اور اگر مدت میں اختلاف کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یحلف المنکر، فرماتے ہیں یہاں پر منکر قسم کھائے گا. مثلا عامل کہتا ہے 1 سال، مالک کہتا ہے 6 مہینے، تو مالک منکر ہے وہ قسم کھائے گا. لأصالت عدم ما یدعیہ الآخر، اصل یہ ہے کہ بھائی وہ مدت نہیں جس کا وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. من زیادت، مثلا وہ کہتا ہے 1 سال تک کے لیے یہ مجھے تھی. تو الحمدللہ آج ہماری گفتگو اس کتاب میں ختم ہو گئی. مساقات ٹھیک ہے اپنی شرائط کے ساتھ، مغارسہ باطل ہے، مغارسہ کی بھی وضاحت ہو گئی. پرانے زمانے میں جب ہم لمہ پڑھتے تھے تو لمہ کے ٹوٹل 2 حصے تھے، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، یوں کہیں پہلی جلد اور دوسری جلد. تو یہ پہلی جلد یہاں پر ختم ہوتی ہے، جس کو آج کل انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور یہ کتاب مصنف صاحب نے ختم کی ہے ماہ جمادی الثانی سال 956، اور دن جو ہے وہ منگل کا تھا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.